بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث مبارک میں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کریں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور خوب عبادت کریں۔ اس لیلۃ القدر کے بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل یہ واقعہ سنایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ جب اعتکاف پورا ہوا فخرج صبیحۃ 20، جب 20 روزہ ہوا تو 20 روزے کی صبح کو ہم اعتکاف سے نکل گئے۔ جب ہم نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، فخطبنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال انی رأیت لیلۃ القدر، میں نے خواب میں لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، ثم انسیتها او نسیتها، پھر لیلۃ القدر مجھ سے بلا دی گئی ہے یا میں نے لیلۃ القدر کو بھلا دیا ہے۔ مطلب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے لیلۃ القدر کو کہ وہ لیلۃ کون سی رات میں واقع ہوئی، لیکن وہ رات مجھے یاد نہیں، لیکن علامت مجھے یاد ہے کہ وہ علامت کون سی تھی جس علامت کی وجہ سے اور جس رات میں لیلۃ القدر واقع ہوئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لیلۃ القدر کس رات میں واقع ہوئی وہ رات مجھے یاد نہیں، اس لیے فلتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آپ کو بقایا 10 دنوں یعنی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی 10 دنوں کی طاق راتوں میں آپ کو تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو علامت دیکھی، یعنی خواب میں نے لیلۃ القدر کو تو دیکھا ہی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک علامت دیکھی ہے، وہ علامت یہ ہے وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وہ علامت یہ ہے کہ میں اس رات یعنی لیلۃ القدر والی رات میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کیچڑ جو مٹی اور پانی کے ملاپے سے بنتا ہے اس کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ میں نے علامت دیکھی تھی اور یہ علامت مجھے یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا فمن کان اعتکف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع، جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اس کو چاہیے کہ پھر میرے ساتھ تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف میں بیٹھے۔ فرجعنا، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے اور وہ دن تھا 20 روزے کا، یعنی 21 رمضان مبارک کی رات تھی، جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا کہ آسمان بالکل صاف تھا، آسمان میں کسی بھی قسم کا بادل نہیں تھا، بالکل صاف تھا۔ وما نرا فی السماء قزعۃ، یعنی آسمان میں کسی بھی بادل کا کوئی بھی ٹکڑا موجود نہیں تھا۔ فجاءت سحابۃ فمطرت، میں نے دیکھا کہ اچانک بادل آ گئے، بہت سارے بادل آ گئے، فمطرت، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی اتنی بارش ہوئی حتی سال سقف المسجد، یہاں تک کہ مسجد کی چھت بھی بالکل ٹپکنے لگی پانی سے۔ وکان من جرید النخل، اور وہ جو مسجد کی چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور وہ شاخیں بھی بالکل تر ہو گئی، تر ہونے کی وجہ سے پانی سے ٹپکنے لگی۔ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اسی دوران وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور عشاء کی نماز قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے کیا دیکھا کہ میں وہ علامت دیکھ رہا ہوں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ میں نے خواب میں لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کون سی رات میں دیکھا ہے یہ میں رات بھول گیا ہوں، لیکن مجھے ایک علامت یاد ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ علامت دیکھی کیونکہ بارش ہو گئی، مسجد نبوی میں پانی آ گیا، پانی آنے کی وجہ سے مٹی تو وہیں ہوتی
تھی تو مٹی اور پانی کے میلاب کی وجہ سے کیچڑ بن گیا۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے۔ حتی رأیت اثر الطین فی جبہتہ، جب عشاء کی نماز مکمل ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ مٹی کا اثر ظاہر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں وہ 21 رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر مل گئی تھی، اور لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی فضیلت، وہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پر یقین کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمامی گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات یعنی 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، عبادت کی، ایمان و احتسابا، یقین کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس بندے کے پچھلے تمامی گناہ معاف کر دیے گئے۔